الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ رمضان کی ایک خاص اور اہم ترین عبادت رات کا قیام یعنی تراویح کی نماز ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت نماز ہے۔ اس عبادت کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ ہے۔ پورا سال آپ دیگر نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات، دعائیں، ساری عبادات سارا سال کر سکتے ہیں، لیکن تراویح ایسی عبادت ہے جو خاص رمضان ہی میں ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ خوبصورت عبادت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو شاید زندگی بھر ہمیں مکمل قرآن الحمد سے والناس تک نماز میں کھڑے ہو کر سننے کی ہمت اور توفیق نہ ہوتی۔ لہذا نیت کریں کہ انشاءاللہ پورا مہینہ باجماعت تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے دوست یار، اعزاء، اقربا آج اس عبادت کی ادائیگی سے محروم ہیں، کیونکہ وہ قبر کے گڑھے میں پہنچ چکے۔ ان کا جو رمضان تھا وہ آخری رمضان تھا۔ ہماری زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی رمضان ایسا ہوگا جو حقیقتاً ہماری زندگی کا آخری رمضان ہوگا۔ جب ہم نہیں جانتے کہ کون سا رمضان آخری ہے تو اسی رمضان کو آخری سمجھ کر گزاریں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ اگلا رمضان ہمارا قبر میں ہو تو ہمیں زیادہ حسرت نہ ہو، یوں نہ حسرت کرتے پھریں کہ کاش آخری رمضان تھا میرا، اس میں یہ کر لیتا اور یہ کر لیتا۔ اس حسرت سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ اس رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر کتب اللہ علیکم صیامہ، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کے روزے کو اللہ نے تم پر فرض کیا، وسننت لکم قیامہ، اور اس کے قیام کو یعنی رات کی نماز کو، تراویح کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا۔ آگے فرمایا، من صامہ وقامہ، جو بندہ رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کی راتوں کا قیام کرے، لیکن دو شرائط بیان کی، ایمانا واحتسابا۔ نمبر 1، اللہ کے وعدوں پر اسے یقین ہو، اور نمبر 2، ثواب کی امید میں، ثواب کی لالچ میں عبادت کرے تو کیا فضیلت ہے؟ فرمایا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور اگر کوئی کبیرہ گناہ ہیں زندگی میں تو ان کے لیے پکی سچی توبہ شرط ہے، تاکہ صغیرہ کبیرہ ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو بندہ انہی دو شرائط کے ساتھ رمضان کا قیام کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے، وما تأخر،
اگلے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ پچھلے اور اگلے گناہ معاف ہو گئے۔ پچھلے معاف ہو گئے وہ تو سمجھ میں آیا، اگلے گناہ جو ابھی کیے ہی نہیں وہ کیسے معاف ہو گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کا مطلب یہ لکھا کہ اگلے گناہ معاف ہونے کا معنی ہے اللہ پاک آئندہ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکتوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔